تیری ستم کرے. رائٹر ہے ابھی حالی. ایپیسوڈ نمبر 6 کے ساتھ حاضر ہوں. امید کرتی ہوں کہ ناول آپ کو پسند آئے گا. دوپٹہ اتار اور بالوں کو جوڑے کی شکل میں دے کر وہ بیڈ پر آ کر لیٹی تھی. جب پھر سے بادل گرجے تھے وہ تکیے کو بھینچتی زور سے مٹھیوں میں کلمے کا ورد کرنے لگی تھی. کیا ہے سفاک انسان تھوڑی سی جگہ اپنے روم میں دیتے تھے. میں تو اپنی رات امن سے گزار لیتی پر قسم سے بندے کو اتنا بھی سنگ دل نہیں ہونا چاہیے. مجھے تو بڑا کہہ رہے تھے کہ تمہیں میرا خیال نہیں ہے. خود تو جیسے پلکوں پہ بٹھا کر رکھا ہے ظالم انسان. وہ بادلوں کی آواز پھر سے سنتی غصے اور بے بسی سے لیٹی تھی. خود تو بڑا کہہ رہے تھے محرم ہیں ہم. اب تو ایسے مجھے بھیجا جیسے میں ان کے چاچا کی بیٹی نہیں ہوں. وہ غصے میں آتی تو نہیں دیکھتی کہ کیا بول رہی ہے اور ایسے ہی خود سے باتیں کرتی تھی. وہ ایسے ہی بڑبڑا رہی تھی جب لائٹ چلی گئی. وہ چیخ بھی نہ سکی تھی. لائٹ جا کر وہ ڈر سے کمبل میں لیٹ گئی تھی. وہ اس شخص کے پاس جانا چاہتی تھی پر ڈر کی وجہ سے اٹھ نہیں پا رہی تھی. روشنا اس کو بھیج کر وہ لیپ ٹاپ کھول کر اسائنمنٹ کرنے لگا. جب لائٹ جانے سے اس کو ساتھ کمرے میں لیٹی اشنال کا خیال آیا تھا. اسے پتا تھا بادلوں کے گرجنے سے وہ خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہوگی اور جلدی سے بیڈ سے اٹھا تھا کہ کہیں وہ خود کو کسی چیز میں بند نہ کر لے. بیڈ سے اٹھ کر اس کے کمرے میں آیا تھا اور اس کا روم بند تو تھا لیکن لاک نہیں تھا. جب فون کی ہلکی سی لائٹ آن کی اور اس کے بیڈ کے قریب اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا تھا اشنال وہ کمبل میں لپٹی گٹھلی سی بنی پڑی تھی. جیسے اس کی آواز سنی کمبل ہٹاتی شدت سے روتی ہوئی اس کے سینے سے لگی تھی. بات سنو ادھر دیکھو میری طرف. اس نے اسے بلایا لیکن اس کی پشت پر ہاتھ باندھے وہ تو جیسے گھسنے کی کوشش کر رہی تھی. اشنال سیدھی ہو کے بیٹھو. وہ جو ٹانگیں بھی اس کی گود میں گھسا رہی تھی. اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا. اس کو ایسا کرتا دیکھ کر وہ تھوڑا سا سختی سے بولا تھا تاکہ وہ ہٹ جائے. نہیں. اس کے سینے پر ہی سر رکھے نفی سے سر ہلایا تھا. جڑے سے سلکی بال پھسل کر نیچے گرے تھے. وہ تھوڑی سی اوپر ہوئی اور اس کی گردن میں سر دیا تھا. روشنالا پچھتا رہا تھا کہ وہ ویسے ہی اس کے کمرے میں آ گیا تھا. اپنے جذبوں کی آواز سے گھبرا کر اس کو پکارا تھا. نہیں مما مجھے خود سے دور مت کرے. وہ اس کی گردن میں سر دیے ہی بولی تھی. جبکہ روشنال کو اس کے لب اپنی گردن پر ہلتے ہوئے محسوس ہوئے تھے. اس کو اپنے قریب دیکھ کر وہ اس کے گرد بازو حمائل کر گیا تھا جبکہ اشنال کی جان پہ اب بنی تھی. وہ اسے مزید اپنے قریب رکھ گیا تھا اور اس کے گرد بازو حمائل کر گیا تھا. کیا ہوا؟ ڈر تو ایسے رہی ہو جیسے تمہارا وقت آخرت آ گیا. وہ کانپ کر اس کی قمیض کو مٹھیوں میں بھیج گئی تھی. اس کے کانوں میں گھمبیر سا بولا تھا اور اس کو اپنے سے علیحدہ کیا تھا. نہیں پلیز. وہ یہ کہہ کر پھر سے چپکی تھی. اٹھو 1 منٹ کے اندر اٹھو. وہ اس کے بار بار ڈرنے سے کوفت میں آ گیا تھا اور کچھ اس کے بدلتے لہجے کا سبب اس کی سابقہ رات سنائی گئی باتیں نہیں تھی. وہ بیڈ سے اترا اور اسے کھینچ کے اتارا تھا. کہاں ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اس کے اتنے زبردست حملے کے لیے تیار نہیں تھی اور اس کے ساتھ کھینچی جا رہی تھی. اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کہاں لے کے جا رہا ہے. تمہارا یہ ڈر ختم کرنے. وہ پیچھے مڑا تھا اور اپنی ڈارک براؤن نظریں اس پر گاڑ کے بولا تھا جو نہ سمجھی اور خوف سے اسے دیکھ رہی تھی. اس کو دیکھتا رہا جس کی ہرنی جیسی آنکھوں میں خوف کا ایک جہان آباد تھا اور اسے پھر سے کھینچتا کہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا تھا. اس کے بال کمر پر لہرا رہے تھے. دوپٹہ وہیں رہ گیا تھا. چچا چھوڑ مما میں نے کہیں نہیں جانا آپ کے ساتھ. مما مجھے نہیں ڈر لگ رہا. اس کی سیڑھیوں کی طرف بڑھتے دیکھ کر وہ التجائی ہوئی بولی تھی. خاموش. ایک لفظ نہیں. اسے گھسیٹتا ہوا احساسات سے آری لہجے میں بولا اور چھت کا ڈور کھولتا اسے تیز بوندوں کے نیچے کھڑا کر گیا. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ بادلوں کو گرجتا دیکھ کر اس ظالم شخص کو دیکھنے لگی جو اسے بارش میں کھڑا کر کے اور سکون سے ہاتھ باندھے کھڑا تھا. تمہارے ڈر کو کھڑا کر رہا ہوں. اشنال بخت اب میری پناہوں میں مت گھسنا. میں تمہیں اتنا سخت دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہ پڑے. تم اتنی مضبوط ہو جاؤ کہ تمہیں کسی دوسرے کے سہارے کے محتاج نہ ہو. وہ اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر سرد سے لہجے میں بولا تھا. مما میں تو ایسی ہو جاؤں گی پھر. مما مجھے ایسے دیکھ کر پچھتائیں گے بہت. وہ کانپتے لبوں سے بادلوں کے گرج سے خوفزدہ ہوتے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بولی تھی. مجھے پچھتانا منظور ہے بیگم. وہ اسی احساسات سے آری لہجے میں اس کی طرف جھکتا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تھا. آپ روئیں گے بھی. وہ روتے ہوئے پھر سے بولی تھی. رو لوں گا. اور وہ اس کی طرف دیکھے بنا بولا جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑ رہا ہو. آپ مجھے ڈھونڈا کریں گے پر میں نہیں ملوں گی. وہ اب کی بار سسکیوں سے بولی تھی. اس کے کپڑے بھیگ چکے تھے. میرے علاوہ تمہارا کون ہے جہاں تم جاؤ گے؟ اب کی بار اس کا مذاق اڑایا تھا. ماما میرا اللہ ہے نا. میں اپنے اللہ کے پاس چلی جاؤں گی. وہ اس پر اثر نہ ہوتے دیکھ کر ہچکیوں سے روتے ہوئے بولی تھی. چلو نیچے. اس کے جواب سے روشنال کا سینے میں فٹ پتھر دل ہل کر رہ گیا تھا.
وہ اسے ایسے جواب کی توقع نہیں رکھتا تھا، وہ اسے اپنا ایسا پتا بتا کے جو مضبوط اور مستقل تھا، وہ کچھ کہنے کے قابل نہیں رہا تھا، بس یہی کہہ سکا تھا، اب میں کہیں نہیں جاؤں گی، جب تک صبح نہیں ہوگی آپ چلے جائیں، میرا ڈر جب ختم ہو جائے گا میں نیچے آ جاؤں گی، مجھے اس خوفناک رات میں رہنے دیں، آپ سو جائیں جا کر۔ اس نے روتے ہوئے ضد کی تھی، وہ اس کے منہ پر تو بڑی شیرنی بن رہی تھی، لیکن اندر ہی اندر اس کا ننھا سا دل سہم رہا تھا، اس کو یہ وحشت زدہ موسم بھی رلا رہا تھا، وہ اپنے سامنے کھڑا یہ وحشت ناک بندہ بھی، اس کا ننھا سا دل دھڑکا رہا تھا، وہ روشنال کے لہجے کو دھیما پڑتی دیکھ کر شیرنی ہوئی تھی، لیکن اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ کسی ایسی جگہ چھپ جائے جہاں بادل کیا کسی کی آواز نہ سنائی دے۔ میں کہہ رہا ہوں جاؤ اپنے کمرے میں، وہ اس کے دوپٹے سے بغیر وجود سے نظریں چراتا سخت مگر دھیمے لہجے میں بولا تھا۔ نہ نہیں جاؤں گی اب، وہ مزید ضدی ہوئی تھی۔ چلو، وہ اسے بازو سے جکڑتے وہ اس سے گھسیٹتا ہوا چھت سے نیچے لے جانے لگا۔ چھت کا ڈور بند کیا، اس کی گرفت اس کے بازو میں ایسی ہی تھی اور فون کی لائٹ آن کی تاکہ نیچے لے جا سکے۔ کہیں نہیں جاؤں گی ماما، میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، وہ اسے ہاتھ چھڑاتی پہلی سیڑھی پر بیٹھ گئی تھی۔ اٹھو، وہ اسے ہاتھ سے پکڑتا اٹھانے کی کوشش کرنے لگا، وہ اسے ایسے پکڑ رہا تھا جیسے چھوٹے سے بچے کو ماں ڈانٹتی ہے اور منہ پھلا کر بیٹھ جاتا ہے اور وہ اسے مناتی رہتی ہے، لیکن وہ نہیں مانتا۔ اٹھو، وہ آپ کے موبائل کی لائٹ اس کی طرف کرتا بولا تھا۔ آپ چلے جائیں ماما، میں نے آپ کے ساتھ نہیں جانا، وہ تو جیسے اس کی ایک نرم لہجے سے ضدی ہوئی تھی بغیر اپنے انجام کی پرواہ کیے، اسے تو ضد میں اپنے حلیے کا بھی خیال نہیں رہتا تھا، وہ ایسی ہی تھی اور ابھی بھی یہی ہوا، وہ اپنے دوپٹے سے بے پرواہ وجود سے بے نیاز تھی۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں اشنال، اٹھ جاؤ، پھر میری دی گئی قیامت سہ نہیں پاؤ گی۔ وہ اس کے پاس بیٹھتا اس کی نمکین کٹورے چھلکاتے آنکھوں کی طرف دیکھ کر بولا۔ آپ کی بارش کی بے باک نگاہیں اس کے گیلے سراپے پر رقص کرنے لگی تھی۔ نہیں اٹھوں گی، آپ ضد کے پکے ہیں تو میں بھی آپ سے 4 ہاتھ آگے ہوں، آپ چاہے یہاں میری قبر بھی بنا دے، آج میں یہاں سے نہیں اٹھنا۔ وہ روتے ہوئے فاصلے پہ ہوئی تھی، یہی اشرشنال کا ضبط جواب دے گیا تھا، اس کی نظریں اس کے گیلے سراپے پر ایسی ٹکی کہ ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی، اس کی نظریں بے قراری سے اس کے وجود کا طواف کرنے لگی تھی، اس کی نظریں اشنال کی لال آنکھوں اور اس کے چہرے کے ہر نقش کو بے صبری سے چھونے لگی تھی۔ یہ ہی کوئی ایسی آندھی تھی جو روشنال کی نظروں کی زد میں آ کر اس کے پتھر دل کی سلطنت کو رونتی ہوئی چلی گئی تھی۔ ہائے یہ سرخ سرخ لب روشن، کالی آنکھیں بھی ہیں غضب روشن، وصل کی شب بجائے شمع و چراغ ہوتے ہیں جب ان کے لال و لب روشن۔ روشنال کی آنکھیں یہ منظر دیکھ کر اور اس کے ذہن جلیل حسن جلیل مانگ پوری کہ یہ غزل گردش کی تھی، جبکہ اشنال اس کی بے باک نظریں اپنے شریر پر گردش کرتے دیکھ کر جی جان سے کانپی تھی، اس میں اتنی سکت نہیں رہی تھی کہ وہ اٹھ سکے، وہ اسے نظریں چرا گئی تھی، لیکن اس کی نظروں کے ساتھ اس کا سر بھی جھکا تھا۔ ادھر اس کا حلیہ روشنال کا ضبط ٹوٹ گیا تھا، اس کا جھکتا سر دیکھ کر اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا چہرہ اوپر کیا اور مدہوش ہوتے لب اس کے لبوں پر رکھ گیا تھا اور اس کے انداز میں شدت آئی تھی۔ ادھر اشنال کے وجود میں ایک برقی لہر دوڑی تھی، یعنی آج وہ شخص اس کی سانسوں پہ بھی قبضہ کر گیا تھا، وہ اپنی پوری شخصیت اور مکمل استحقاق بھرے انداز میں اپنا حق وصول کر رہا تھا، اتنی شدت اور جنونیت سے کہ اشنال وقت کو اپنی سانسیں ختم ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے خود پر لعنت بھیجی تھی، کیوں ضد کی؟ اپنی ضد کا انجام اسے مل گیا تھا، وہ شخص آج اس کی سانسوں سے آ گیا تھا، وہ رونے لگی جب اس کی تھوڑی سی ہلکی گرفت دیکھ کر اپنی سانسوں کو متوازن کرتی اسے پیچھے دھکا دے کر اندھا دھند بھاگی تھی، جبکہ پیچھے روشنال غصے سے آوازیں دیتا رہ گیا تھا۔ وہ روتے روتے کمرے میں آئی اور واش روم میں گھسی تھی اور رگڑ رگڑ کر لب صاف کرنے لگی تھی، اسے اس کا یہ دیا گیا پیار نہیں لگا بلکہ ایک ضد سی لگی تھی، وہ اس لیے نہیں رو رہی تھی، وہ اپنی ذات کی تذلیل کے لیے رو رہی تھی، یعنی جب چاہے اسے حق وصول کر لیتا اور جب چاہے اسے دھتکار دیتا، وہ اتنی بے حرمہ تھی کیا؟ اسے پیار اپنی جگہ، لیکن وہ اس کی دوغلی شخصیت سے تھک کر فیصلہ اور خود سے عزم کرتی اٹھ کر دوسرا لباس تبدیل کیا تھا۔ مہارانی صاحبہ اٹھ کے کام کرو، میں تمہارے باپ کی ملازمہ نہیں جو ہر وقت کام کروں۔ سمینہ بیگم اسے اٹھاتی ہوئی بولی تھی، آپ نے تو مجھے خود قید کیا ہو اس کمرے میں، کیا یہ بات بھول گئی آپ؟ وہ تب کے بولی تھی، جو تمہاری حرکتیں ہیں نا وہ تمہارے تایا ابو اور تمہاری خالہ کو پتہ چل گئی ہیں، وہ روز مجھے باتوں میں جتلاتی ہیں کہ تم نے کتنی غلط حرکت کی ہے۔ سمیرہ بیگم کا سب کا رویہ اسے بتایا تھا، آج انہوں نے اسے ایک قسم کا نہیں، انہیں کمرے میں قید کر رکھا تھا، اور جب حسنال کو پتہ چلے گا وہ طلاق تو تمہارے منہ پر مارے گا۔ سمیرہ بیگم خدشے کے تحت بولی تھی، تو کیا آپ اسے بتائیں گے؟ منال حسنال کا سوچ کر ڈری تھی، ہر ماں سے جواب طلب کرنے لگی، مجھے تم نے بے وقوف سمجھ رکھا ہے،
میں نہیں اس کی ماں بتائیں گی اسے، یہ تمہارا اپنا قصور ہے، اب بیچ میں مجھے مورد الزام مت ٹھہراؤ۔ خالہ جان نے آپ سے خود کہا ہے کہ وہ حسنار اور آقا کو بتائیں گے، پلیز بتائیں۔ وہ ماں کی باتیں سن کر روحان سی ہوتی بولی تھی، تمہاری خالہ جان کا رویہ بتا رہا ہے کہ وہ اب کچھ نہ کچھ کریں گی، کیونکہ اس کے دل میں اشنال کے لیے ہمدردیاں جاگ رہی ہیں۔ میری بہن ہو کر وہ ہر وقت اس کلموہی کی باتیں کر کے میرا دل جلاتی رہتی ہے۔ وہ کلموہی تو بڑی نصیب والی نکلی ہے، اس دن تو نہیں تھی لیکن کیسے وہ اس کی سائڈ لے رہا تھا، جیسے اس کے لیے جان بھی دے دے گا۔ اور تیری خالہ کہہ رہی تھی کہ وہ اشنال اور روشنال کو لے آئیں گی، وہ دل جلائی کہہ رہی تھی۔ سچی وہ ایکسائٹڈ ہوئی تھی۔ کیوں تیرا بھی اس کلموہی کے لیے پیار جاگ رہا ہے؟ یہاں اشنال یاد آ رہا ہے، گویا اس کے حق میں بولنے والا تو سمینہ بیگم کو زہر ہی لگتا تھا، چاہے پھر وہ سگی بیٹی ہی کیوں نہ ہو۔ نہیں نہیں، اس کو کلموہی مت کہیں، میرے دل پر چوٹ لگتی ہے۔ اس کا معصوم چہرہ مجھے یاد آتا ہے، وہ مجھے یاد آتی ہے، اس پر دیے گئے الزام یاد آتے ہیں۔ میں اس پاک لڑکی پر الزام لگا کر ڈپریشن کے مریض بن گئی ہوں۔ وہ بیڈ پر بیٹھے رو پڑی تھی۔ وہ نصیب تو رب تعالیٰ کی ذات لکھتی ہے نا، میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ اس کے نصیب اچھے کرے، دنیا جہان کی نعمتیں اسے عطا کرے۔ وہ آج اپنی بہن کے پیار میں بول رہی تھی، کیونکہ اب وہ تنہا ہوتی تو اسے اشنال، اس کا معصوم چہرہ، اس کی مستیاں شدت سے یاد آتی تھی۔ وہ اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگتی تھی، لیکن اب اس کی بہن کی کمی پوری نہیں ہوتی تھی۔ ہاں آخر ہے تو اپنے باپ کی بیٹی، جتنا بھی پیار کروں سانپ کی طرح ڈسے گی تو صحیح نہیں نا۔ وہ یہ کہتی اس کو کوستی نکل گئی تھی، جبکہ منال پیچھے تکیے سے ٹیک لگا گئی اور سوچنے لگی کہ اللہ تعالیٰ اسے کیسے معاف کرے گا۔ اسے پتا تھا جب اللہ کے بندے اس سے خفا تھے تو رب بھی اس سے خفا تھا، کیونکہ وہ رب جب ناراض ہوتا ہے تو کسی کو زندہ زمین میں نہیں گاڑتا اور نہ ہی آسمان سے پتھر برساتا ہے، وہ بس سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، دلوں پر مہر لگا دیتا ہے اور دنیا میں غرق کر دیتا ہے، کیونکہ یہ عذابوں کے لیے بدترین عذاب ہے۔ وہ میگزین پڑھ رہی تھی جب یہ باتیں اس کے سامنے آئی تھی۔ وہ کانپ کر رہ گئی تھی اور کتنی دیر ہل نہ سکی تھی۔ جب دماغ سوچنے کے قابل ہوا تو اٹھ کر وضو کیا اور اتنا اسے خوف محسوس ہوا کہ وہ مصلے پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ نماز پڑھ کر آئی تو اسے اپنا چہرہ اتنا پر نور لگا کہ وہ اندازہ نہیں کر سکی کہ یہ رب کی ایک منٹ میں کون سی ایسی نوازش ہے، لیکن اس کے ذہن میں سورہ رحمان آئی تھی، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ہمارا اللہ اتنا مہربان ہے کہ ہماری عبادت اور تقوی کو ہمارے چہرے سے ظاہر کر دیتا ہے، مگر ہمارے گناہ ساری دنیا سے پوشیدہ رکھتا ہے، جبکہ وہ اللہ کا کرم اپنے چہرے سے دیکھ کر پرسکون ہوئی تھی۔ وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئی جب اسے حسنال کی بھی شدت سے یاد آ رہی تھی، کیونکہ اس کو سمجھنے والا پچھلے 3 دن سے غائب تھا۔ اسے نیند کا ایسا تعویذ دے کر وہ ایسا گیا کہ پھر اسے نظر نہیں آیا تھا۔ وہ اس کو دل و شدت سے سوچنے لگی تھی۔ وہ آج جلدی اٹھا تھا، نماز ادا کی، لیپ ٹاپ پہ کام کرنے لگا، جب رات کا منظر سامنے آتے ہی اس کو ایک لطیف سے احساس نے چھوا تھا۔ اس کے گھنے انابی لبوں نے ایک خوبصورت مسکان کو چھوا تھا۔ وہ اس کے نشے میں ایسا کھویا کہ اسے کوئی شے یاد نہیں رہی تھی۔ وہ اٹھا کے اسے اٹھائے تاکہ وہ ناشتہ بنائے اور دونوں ناشتہ کر کے اپنی اپنی ورک پلیس پہ نکلے، اس لیے وہ اس کے روم میں آیا تھا۔ اشنال اشنال اس نے پکارا، لیکن اس کا کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ وہ کہیں ہوتی تو جواب دیتی، وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ اس نے واش روم کا ڈور تو اوپن تھا۔ وہ مڑنے لگا جب اس کی نظر پنسل کے نیچے کاغذ پر پڑی۔ وہ حیران کے لیے مڑا تھا اور اٹھا کے پڑھنے لگا۔ مجھے پتا ہے یہ پڑھنے کے بعد آپ غصے میں ہوں گے، میرے جانے سے آپ کا انتقام ادھورا رہ جائے گا، لیکن میں بھی عزت نفس رکھتی ہوں، اپنی بار بار تذلیل نہیں سہ سکتی۔ معذرت، لیکن میں آپ کو سمجھ نہیں سکی، کیونکہ آپ دوغلی شخصیت والے انسان ہیں۔ میں آپ کو حاکم کہہ کر پچھتائی تھی، لیکن آپ سچ میں حاکم ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مجھ پر حق رکھتے ہیں، لیکن مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ آپ اپنے نفس کی تسکین کے لیے میرے پاس آتے ہیں۔ آپ نے مجھے انسانوں کی طرح تو ٹریٹ نہیں کیا۔ اس سے زیادہ میں کچھ بھی نہیں لکھ رہی، کیونکہ آپ پہ کون سے اثر ہونے ہیں، کیونکہ لکھنے والا اپنے احساسات سمجھ کر لکھتا ہے اور پڑھنے والا صرف لفظ سمجھ کر پڑھتا ہے، اس لیے میں اپنا الفاظ ضائع نہیں کر سکتی۔ ہاں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کو قسم ہے کہ آپ میرے پیچھے نہیں آئیں گے، میں جہاں بھی رہوں آپ کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو اس کی قسم جس سے آپ دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، آپ کو اس کا واسطہ، مجھے ڈھونڈیے گا مت، آپ کی کوئی بھی چیز چرا کر نہیں لے کے جا رہی، اپنا گھر دیکھ لیجیے گا، ہر چیز آپ کو وہیں پر نظر آئے گی۔ جو پیسے دیے ہیں وہ میں تکیے کے نیچے رکھ کر جا رہی ہوں۔ رشتے وہاں مکمل ہوتا ہے جہاں تقدس، احترام اور محبت ہو۔ یہ تو نکاح والے دن طے تھا کہ مجھے آپ سے بچھڑنا تھا۔ اس سے آگے اس کی ہمت نہیں ہوئی تھی، اس سے آگے شاید روتی رہی تھی۔ آگے کے لفظ میٹھے ہوئے تھے اس کے آنسوؤں سے،
बस नीचे लिखा हुआ था फकत लावारिस बेहरमा बदनसीब तन्हा अशनाल कबीर बख्त। आखिर में लावारिस लिखा हुआ था, जबकि इसका खत पढ़कर वो लिफाफा हाथ में पकड़े बेड पर गिरने वाले अंदाज में बैठ गया था। तो क्या वो समझती थी कि वो सिर्फ अपने दिल की तस्कीन के लिए इसके पास जाता है? इसका खत पढ़कर एक बेरहम आंसू इसकी पलकों को तोड़ता इसकी हल्की बड़ी दाढ़ी में जज्ब हुआ था। वो वास्ता भी भला किसका देकर गई थी? अपना। और वो कहती थी कि वो कुछ भी नहीं अपने साथ लेकर जा रही। हाँ, वो ले गई थी इसकी सबसे कीमती शय, दिल ले गई थी। वो उसे अपना ही वास्ता देकर तन्हा कर गई थी, यानी कि वो उसे ढूंढ ना सके। वो घर से तो कुछ भी नहीं चुरा के लेकर गई, लेकिन इसके जिस्म से गोश्त का टुकड़ा तो साथ ले गई थी, यानी इसका दिल। इसने तय कर लिया था कि अब वो उसे आजाद छोड़ देगा। वो खाली जहन लिए ऑफिस आ गया था। दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया था, लेकिन वो रोशनाल बख्त अनाओं की रियासत का मशहूर बादशाह था। अंदर से मुकम्मल टूट गया था, इसका दिल खाली हो गया था। इसका दिल जैसे नोहे कर रहा था, लेकिन इसके चेहरे से सख्ती का खौल नहीं टूटा था। वो मगरूर था और मगरूर रहना पसंद करता था। लेकिन वो कांच की गुड़िया जब से उसे छोड़ कर गई थी, इसके अंदर खलिश से रह गई थी। इसकी मासूम हरकतें उसे बुरी तरह याद आ रही थी, जब वो जिससे उसे हर बात मनवाती थी। वो ये मीठी यादें सोचते सोचते मासी में चला गया था। मासी, ये कौन है चाचू? 14 साल और रोशनाल ने कबीर साहब के साथ खड़ी अंबर चाची के बाजू में ग्रीन आंखों वाली बच्ची को देखते सवाल किया। वो इस वक्त की बात थी जब वो पापा के साथ इनके घर गया था। ये मेरी प्रिंसेस है, कबीर साहब नीचे झुकते हुए इसके गले मिलते हुए धीमी सी मुस्कान से बोले थे। पर प्रिंसेस तो क्राउन पहनती है, इसके हेड पर क्राउन तो नहीं है। वो उलझन भरे अंदाज में इस खूबसूरत और गोल मटोल आंखों वाली बच्ची से बोला था। मम्मा, मैं कार्टून वाली प्रिंसेस नहीं हूँ मम्मा, मैं तो अपने बब्बा की प्रिंसेस हूँ। अशनाल इसको देखते गुस्से से तोतली जबान में बोली थी, हाँ हाँ हाँ, ये मेरी छोटी सी प्रिंसेस है। इसके मासूम गुस्से से फूले हुए सुर्ख सफेद चेहरे को देखकर कबीर साहब ने हंसते हुए अंबर से लिया था। बाबा, तो कौन है? अशनाल ने अपने नन्हे छोटे छोटे हाथों को कबीर साहब के गाल पर रखते हुए पूछा था। बेटा, ये आपके भाई हैं, आपके सुपरमैन हैं। इन्हें पता था कि वो उसे नहीं जानते, वो ऐसे सवाल तो करेगी। वो उसी की गाल पर प्यार करते हुए बोले थे। फिर उसके बाद वो छोटी सी बच्ची इसकी आंखों का तारा बन गई थी। रोशनाल शुरू से समझदार बच्चा था। वो हर दूसरे वीक में चचा के घर जाता था। चूंकि चचा अपनी यूनिवर्सिटी फेलो से शादी की थी, तो आका जान इनसे बहुत नाराज थे। इनकी बस एक शर्त थी कि कबीर साहब अगर अंबर को तलाक दे तो फिर ही इस घर में कदम रख सकते हैं। इसके बाद उन्होंने भी घर में दाखिला नहीं रखा था। दोनों घरों का आना जाना ममनू हो गया था। लेकिन सफीर साहब भाई की मोहब्बत में दौड़े चले आते थे। भाई की मोहब्बत इनके लिए बहुत मायने रखती थी। जबकि रोशनाल अशनाल से इस हद तक अटैच हो गया था कि उसे अशनाल के अलावा दिखता ही नहीं था, और जब भी आता इसके लिए चॉकलेट लेकर आता था। और वो उसे अपना सुपरमैन समझकर हर शय की फरमाइश करती थी, और वो उसका मान रखता भी था। भाई, मुझे आइसक्रीम। नहीं नहीं, मुझको नहीं पता, आप अभी ला कर दो। वो जब इसके घर आया, जब वो रोते रोते इसका हाथ पकड़कर फरमाइश कर गई थी, प्रिंसेस ऐसे रोना नहीं आपको, मैं भी ला रहा हूँ। अब इधर बैठो। इसकी आंखों से उसे आंसू बर्दाश्त नहीं हुए। इसको वहां चेयर पर बिठाकर खुद निकला और उसके लिए 5 मिनट में आइसक्रीम लाया था। इसके बाद रोशनाल बख्त के लिए वो हर चीज से लड़ गया था। पार्क में जब वो उसे लेकर गया था, इस वक्त वो 16 साल का था। उसे अशनाल 4 साल की थी। एक लड़के के हाथ से गलती से पत्थर अशनाल के सर पर लग गया था, जिससे इसके सर से खून आने लगा था। वो अशनाल को करीब ही हॉस्पिटल ले गया था। इसकी ड्रेसिंग करवा के इसको घर छोड़ के फिर पार्किंग में आया, और फिर पार्किंग में आया था ताकि अशनाल के सर पर लगे पत्थर का बदला ले सके। लेकिन वो लड़का वहां था ही नहीं। वो उसके मामले में खासा शिद्दत पसंद था। दिन गुजरते गए, वो 22 साल का था। इस वक्त वो 4th ईयर के पेपर दे चुका था, लेकिन अब कबीर चाचू के घर जाता था, मगर बहुत कम। वो समझ चुका था कि आका जान की नाराजगी और खाला की नफरत कभी नहीं खत्म हो सकती। इसने खाला को चाचू चची के किए बाकायदा झोलियां फैलाते हुए देखा था। वो इनके मरने की, इनके बिछड़ने की बददुआएं करती थी, और एक दिन इनके दिल को ठंड पहुंची थी। लोगों की दुआएं रंग लाती हैं, लेकिन इनकी बददुआएं रंग लाई थी। वो फॉरेन स्टडीज वो फॉरेन स्टडीज के लिए अप्लाई कर रहा था, डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवा के आ रहा था। अभी रास्ते में था जब सगीर साहब की कॉल गई थी। हेलो, तुम्हारे चाचू का एक्सीडेंट हुआ है, फौरन हॉस्पिटल पहुंचो। उन्होंने अपने लहजे पर कंट्रोल पाते हुए कहा था। बाबा, सब कुछ ठीक तो है ना? आपकी आवाज को क्या हुआ है? सब खैरियत तो है ना? चाचू चाची तो ठीक है ना? वो किसी खदशे के तहत बोला था। तुम आओगे तो पता चल जाएगा। वो इसे कहने के अलावा कुछ नहीं कह सके थे। जब वो हॉस्पिटल पहुंचा था, तो उसके कदमों तले से जमीन निकल गई थी। अंबर चाची की तो तवक्को मौके पर डेथ हो गई थी, जबकि कबीर चाचू की कंडीशन क्रिटिकल थी। चाचू, आप ठीक तो है ना? वो इनके पास आके बैठा था।
बस सुपरमैन, बस मेरा वक्त आखिरत है। मौत तो हर किसी को आनी, लेकिन इतनी जल्दी सांसें खत्म हो जाएंगी सोचा नहीं था। मुझे मौत का दुख नहीं है, अपनी प्रिंसेस की तन्हाई और अकेलेपन से डर लगता है। इसके नसीब से डर लगता है, पता नहीं मेरे जाने के बाद वो अपनी माँ और मेरी मौत को सह पाएगी, वो हमारी जुदाई को सह लेगी। मेरे जाने के बाद सिर्फ वो नहीं, मेरी दोनों बेटियां यतीम हो जाएंगी। लेकिन मनाल की मुझे इतनी फिक्र नहीं है, क्योंकि इसकी माँ आगोश में है, जो उसे हर सर्द गर्म से बचा लेगी। मेरी बेटी को ज़माने के सर्द गर्म से बचाना तुम्हारा काम है सुपरमैन। मैं आज इन अल्फाज को कैसे बयान करूं। जब वो स्कूल से घर आएगी तो हमारी आंखों को बंद पाएगी। ये कहते हुए इनकी सांसें उखड़ने लगी थी। वो अपना मास्क उतारते हुए बोले थे, सर ये क्या कर रहे हैं, मास्क ऊपर करें। नर्स ने इनके ऐसे करने पर शोर किया था। उन्होंने हाथ के इशारे से मना कर दिया था। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, बचा लूंगा। सगीर साहब ने इनके पास इनके हाथ पकड़ते हुए कहा था, चाचू अब वो ठीक कह रहे हैं, हम आपको बचा लेंगे ना। रोशनाल ने भी उन्हें कमजोर सी तसल्ली दी थी। वो हैरान था कि अंबर चाची का वफात का उन्हें कैसे पता चला। नहीं भाई साहब, मेरी सांसें शायद यहीं तक थी। मेरा वक्त इस सफर खत्म हो चुका है। जब मैंने अंबर से शादी की, इस वक्त मेरी खुशियों का दायरा बहुत वसी हो चुका था। फिर इसके बाद अल्लाह ने मुझे रहमत से नवाजा और मुझे दुनिया में ही जन्नत मिल गई। इसकी मासूम सी शरारतों से मेरे घर का आंगन खिल उठा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी खुशियों का दौरानिया इतना मुख्तसर हो जाएगा। मुझे किसी से कोई गिला नहीं है, लेकिन आका जान से बस इतना कह दीजिएगा कि अपनी नाफरमान औलाद को माफ कर दीजिएगा और औलाद की बेटी को सीने से लगाइएगा। भाईजान मेरी फूलों से नाजुक बच्ची का ख्याल रखिएगा। वो मेरी नरमियों सहने वाली मेरी प्रिंसेस जमाने की सख्ती कैसे झेल पाएगी। मरने वाले से आखिरी ख्वाहिश पूछ जाती है, आज अगर मेरे बस में होता तो मैं इसके नसीब खुद लिख के जाता। ये बातें सुनते रोशनाल वक्त फटने लगा था। वो कबीर साहब की तरफ देख नहीं पा रहा था, जिनकी आंखों से आंसू निकलकर तकिए पर गिर रहे थे, और फिर वो इनका वक्त देना सा करीब आ गया था। रोशनाल ने पत्थर दिल करके इनको पानी पिलाया और कलमा पढ़ाया था। वो इनकी आंखों के सामने जिंदगी की बाजी हार गए थे। मौत से किसको रस्तगारी है, आज नहीं तो कल हमारी बारी है। शाम तक अंबर और कबीर साहब की डेड बॉडी को घर लाया गया। जवानी की मौतें थी, हर तरफ हशर बर्पा हो चुका था। सब गम में थे। बाबा उठे ना, पानी पी लेना। 10 साल शनाल अपने नन्हे हाथों से पानी लाई थी। वो रोज उनको उसी टाइम पर पानी देती थी। वो इनकी बंद आंखों को साकित से देखती, ना जाने कितनी देर बाद पानी ले आई थी। सारे लोग इस मासूम सी हरनी सी आंखों वाली बच्ची को देख रहे थे, कुछ रहम से, कुछ गम से, हमदर्दी से, और इनके पास पानी लाते सबकी आंखों में आंसू ले आई थी। सुपरमैन, ये मम्मा बाबा क्यों नहीं उठ रहे। मम्मा ने कहा था आज पापा के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे। सुपरमैन, मम्मा बाबा को बोले ना, वो उठे। बाबा पहले तो प्रिंसेस की एक आवाज पर उठ जाया करते थे, आज क्यों नहीं उठ रहे थे। वो सिर्फ रोशनाल को पहचानती थी, जो ब्लैक सूट में सख्ती के तहत जमाए संजीदा सा खड़ा था। इसके पास आते ही बोली थी, वो अब नहीं, कभी नहीं उठेंगे यीशु मेरा बच्चा। वो ऐसी जगह चले गए जहाँ से वापस आना नामुमकिन है। वो अल्लाह ताला के पास चले गए, जहाँ कोई एक बार जाए तो मुड़ के नहीं आता। वो इस 10 साल बच्ची के पास पंजों के बल बैठा, अपनी तरफ से आसान से अल्फाज में समझा रहा था। जो स्कूल वाली दो पोनियां सर पे की, स्कूल वाली यूनिफॉर्म में, खौफजदा घड़ी इसके पास सवाली सी बनकर खड़ी थी। ये क्या कह रहे हैं सुपरमैन, ऐसे नहीं हो सकता। मेरे बाप बाप मुझे कभी नहीं उठाएंगे। मुझे चॉकलेट कौन ला कर देगा, मुझे स्टोरीज कौन सुनाएगा, मुझे प्यार कौन करेगा। इसके बाबा वो तो हर वक्त रोती है। इसके बाबा अल्लाह के पास चले गए हैं। अब मैं भी, अस्मा के बाबा वो तो हर वक्त रोती है, इसके बाबा अल्लाह के पास चले गए, अब मैं भी हर वक्त रोऊंगी। वो तेजी से बोलती रो पड़ी थी, जैसे इस उम्र में माँ बाप की जुदाई का यकीन आ गया था। 10 साल की बच्ची पे ऐसे कयामत टूटी थी कि इसकी आंखों से पानी बारिश की तेज बूंदों की तरह निकल रहा था। रोशनाल इसको कोई दिलासा नहीं दे सका, बस इसके गम को देखता शिद्दत से उसे साथ लगा गया था। वो उसके साथ लगी रोने लगी थी, जबकि तहमीना बेगम गमज़दा दिल के साथ इसके माथे को चूमती हुई ले आई थी। और फिर वो इनको खाली नजरों से देखती, कभी इनके माथे पर प्यार करती, कभी गाल पर, सबको रुला गई थी। उसे ऐसे समझ गई थी कि ये चेहरे फिर नहीं नजर आएंगे। वो शिद्दत से कभी बद आंखों वाले बाप के चेहरे को चूमती, तो कभी माँ के। कभी एक चारपाई के पास जाती तो कभी दूसरे। आखिर थक कर बाप की चारपाई के साथ बैठ गई थी। आका जान खाली जहन से हर तरफ देख रहे थे। ये मंजर देखकर तो दुश्मन भी चीख उठते, लेकिन वो तो फिर दादा था। वो उसे गले लगाना चाहते थे, लेकिन जैसे इनका दिमाग कुछ भी करने से कासिर था। वो जवान बेटे की मौत को कबूल नहीं कर पा रहे थे। वो ऐसे ही बैठे थे जब इनकी डेड बॉडी को सुपर्दे खाक करने के लिए उठाया था। इतनी कयामत और हशर देख वक्त जैसे थम गया। वो समझते अब वक्त गुजरेगा ही नहीं। माँ बाप के चले जाने के बाद इनकी लाडली औलादें रुल जाती हैं, और जिनके माँ बाप मर जाते हैं वो दुनिया की ठोकरों की सद पे आ जाते हैं। वो जो पहले जिंदगी को गुजार रहे होते हैं, माँ बाप के मरने के बाद जिंदगी उन्हें गुजारती है।
وہ لاوارث ہو جاتے جیسے آج اشنال وقت ہوئی تھی۔ اس اتنے گہرے زخم کو ہوئے 3 مہینے ہو گئے تھے، سب روٹین پر آ گئے تھے۔ وقت کا کام گزرنا جیسے بھی ہو گزر جاتا ہے، وقت کا کمال یہ ہے کہ جیسا بھی ہو گزر جاتا ہے، کچھ برے لمحے ہاتھ میں تھما کر اور کچھ اچھی یادیں لے کر۔ اس ڈائن کی بیٹی کو آپ یہاں کیوں لائے ہیں صغیر صاحب؟ وہ اس کے پاس آتی ہوئی بولی تھی جو ڈر کے صغیر صاحب کے پیچھے ہوئی تھی۔ اس کی منحوس ماں میری خوشیوں کو نکل گئی اور یہ میری بیٹی کے باپ کو۔ وہ اس کے دیکھتے پاگل ہوتے ہوئے بولی تھی، بس سمینہ تم سے زیادہ اس معصوم بچی کا نقصان ہے، تم اللہ کی رضا کو منحوسیت کا نام نہیں دے سکتے۔ صغیر صاحب ان کو پاگل پن کو دیکھ کر غصے سے بولے تھے جو خون خوار نظروں سے اس کے پیچھے ہوتی۔ اشنال کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، یہ ادھر ہی رہے گی کیونکہ آدھی سے زیادہ جائیداد اس کے نام ہے۔ تم کیا دنیا کو کوئی بھی عدالت اسے یہاں پر نہیں روک سکتی؟ یہ بات سن کر سمینہ بیگم کچھ حد تک نارمل ہو گئی تھی، لیکن ان کے دل میں بھانپ پڑ چل رہے تھے۔ لیکن اس کے بعد وہ اشنال سے سب کے سامنے تو لاڈ سے پیش آتی تھی، لیکن اسے کبھی اسٹور میں بند کر دیتی، تو کبھی اسے تھپڑ مارتی، تو کبھی اس کا ہاتھ جلا دیتی تھی۔ تمہاری ماں نے میرے بابا کو مارا ہے، تم سب ہو اس کے ذمہ دار۔ منال جو اسے 7-8 سال بڑی تھی، اس کے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے بولی تھی، آپ بھی سپرمین کہتے ہیں، آپ تو میری بہن ہے۔ بہنیں تو کبھی مارتی نہیں۔ اشنال منہ پر ہاتھ رکھے سسکتے ہوئے بولی تھی، تم جیسی ڈائن کی میں بہن نہیں ہو ہی سکتی۔ آئندہ اگر اس زبان سے کہا تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گی، اور آئندہ تم مجھے روشنال کے ساتھ نظر آئی تو میں تمہیں جلا دوں گی۔ وہ اس پہ چیختے ہوئے اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہوئے چیخ رہی تھی جس کو ماں نے پمپ کر کے اس کے کمرے میں بھیجا تھا۔ پھر ماں کی شے پر وہ اسے خوب ڈراتی، ضرورت پڑتی تو مار بھی لیتی تھی۔ ہو ہا ہا ہا۔ مغرب کا ٹائم تھا، اشنال ٹیوشن سے واپس آئی تھی۔ تہمینہ بیگم اسے کھانا کھلاتی، اس کی ہر چیز کا دھیان وہ خود رکھتی تھی۔ آج بھی تہمینہ بیگم اسے کھانا دے کر گئی تھی، وہ کھا رہی تھی جب اسے پانی کی طلب محسوس ہوئی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر آئی تھی جب اسے ایک کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ کوئی فل وائٹ کلر کے کپڑے پہنے، آنکھوں کے نیچے سرما لگائے، ہونٹوں پہ لپسٹک لگائے، اس کے سامنے آتے چیخ کے بولا تھا، ماما، بابا۔ وہ اس ڈراؤنی صورت والی مخلوق سے ڈر گئی تھی۔ وہ کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر باہر بھاگی تھی، اس کا ننھا سا دل تھک تھک کر رہا تھا۔ ہو ہی سفید شال سے خود کو لپٹے وہ شیطان مخلوق پھر سے اس کے سامنے آئی تھی۔ پلیز جن بھائی، ماما مجھے جانے دے، ماما۔ نہ نہ نہ، میں بھوتوں کا، شیطانوں کا شیطان ہوں، میں انوسینٹ ڈیول ہوں، اس ریاست کا شہزادہ، اس قبیلے کے جنوں کا سردار، جو ایک دفعہ میرے شکنجے میں آتا ہے، اس کا بچنا ناممکن ہوتا ہے، اور تم نے میرے دائرے میں قدم رکھا ہے لڑکی۔ جہاں کسی انسان کا داخلہ ممنوع ہوتا ہے، یہاں قدم رکھ کے تم نے میرے غضب کو دعوت دی ہے۔ پلیز جن جن جی مجھے جانے دیں۔ اس کے خوفناک چہرے سے نظریں اٹھا کر روئی تھی، ایک شرط پہ۔ وہ معصوم شیطان اس کی گھبرائی آواز سے مزے اٹھاتا، سنجیدہ آواز میں بولا تھا، کاکا کون سے جن بھائی؟ ایک رجسٹر پر ورک کر کے دینا ہے۔ جن بھائی آپ پڑھتے بھی ہیں؟ وہ خوفزدہ آنکھیں مزید پھیلاتے ہوئے بولی تھی۔ روشنال جو اشنال کو ہی ہوم ورک کروانے آ رہا تھا، حسنال کی اس چالاکی کو دیکھ کر ادھر ہی رک گیا تھا، جس نے اس معصوم بچی کو مکمل طور پر گھیر رکھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اشنال نے اسے پہلے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ ہاسٹل میں ہوتا تھا اور کبھی کبھی گھر آتا تھا اور اس کی باتیں سنتا حسنال کے پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا تھا۔ اب کس کی ہمت ہوئی میرے دائرے میں پاؤں رکھنے کی؟ بقول اپنے ازلی غضب سے بولا تھا، سردار صاحب معذرت، ہمیں معاف کر دیں، ہم آپ سے پناہ چاہتے ہیں۔ بابا بھائی، آپ پیچھے مڑ کر دیکھا، اتنے قریب کھڑے ڈیسن ڈیول کو دیکھتا وہ بھاگنے کے چکر میں تھا جب روشنال نے اس کی گردن کے پیچھے ہاتھ کرتے ہوئے پاس کیا تھا۔ سپرمین پلیز مجھے بچا لے۔ وہ اس کی آواز سنتی ڈرتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس کے پاس آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ چل بیٹا، تو اندر چل، تیری قبیلے کے شیطانوں کی دعوت کروں میں۔ ایک ہاتھ سے اشنال کو پکڑے اور دوسرے سے اس کی گردن کو پکڑے اس کے کمرے میں آیا تھا، اس کا منہ دھلوا کے کمرے میں لایا تھا تاکہ روشنال اسے ڈرے نہیں۔ پھر اس کے بعد وہ قبیلے کا سردار انوسے ڈیسن ڈیول کے ہاتھوں مرغا بن رہا تھا، جبکہ اشنال اس کو مرغا بنے دیکھ کر پہلی دفعہ ہنسی تھی۔ وہ جو کسی سے بات نہیں کرتی تھی، آج اتنے دنوں بعد اس کو ہنستے دیکھ روشنال بھی کھل کے مسکرایا تھا۔ اس کی مسکراہٹ کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ روشنال جو ماضی کو سوچ رہا تھا، چاچو جان کی بے بسی آخری لمحات کو سوچتا، اس کے دل پہ زبردست سی کھچ پڑی تھی۔ اس نے خود کو سرزش کی تھی کہ کیوں اس نے گہرائی سے نہیں سوچا تھا، کیونکہ وہ اس معصوم لڑکی کو اس بے رحم دنیا کے پاس چھوڑ کر خود اس سے آزاد ہو جاتا اور اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ وہ گاڑی کی چابی لے کر باہر نکلا تھا اور اس کے کالج کی طرف گاڑی موڑی تھی۔ وہ جلدی سے کار سے باہر نکلا اور بھاگتا ہوا کالج کے پاس آیا تھا۔ اس نے کالج چیک کروایا تھا لیکن وہ کہیں نہیں تھی، اسے ہر جگہ تلاش کرتے کرتے تھک چکا تھا۔ تھانے میں وہ گیا تھا لیکن وہ اسے نہیں ملی تھی، وہ ہوتی تو ملتی۔ اسے پچھتاوے کے ناک ڈس رہے تھے۔ وہ پچھلے 15 دن سے اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا رہا لیکن وہ کہیں ہوتی تو ملتی نہ۔ وہ ہلکے سے اندھیرے سے ڈرنے والی لڑکی
اس رات طوفانی بارش میں اس کی سمتوں سے تھک کر نکلی تھی، اپنے اس کے ستموں سے تھک کے نکلی تھی۔ وہ اپنے ستم سوچ کر اس کا چٹانی صفات رکھنے والا دل ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ہو رہا تھا۔ وہ کمال کا ضبط رکھنے والا شخص آج ٹوٹ کر بکھر رہا تھا۔ کتنے تمتراک سے اس نے کہا تھا کہ پچھتانا اس کی فہرست میں نہیں ہے۔ اس کے الفاظ میں اتنی رعونت تھی اس رات، اس کے رونے نے اسے سکون دیا تھا، لیکن اللہ نے اس کے غرور کو محض ایک پل میں پاش پاش کر دیا تھا۔ خدا نے اس کے لہجے کی رعونت کسی تماچے کی طرح اس کے منہ پر ماری تھی۔ ایک رات میں اس کا غرور خاک ہوا تھا۔ وہ اس رات کے بعد اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا رہا تھا، وقت کے پہیے سے اسے ایک ہی دن میں توڑ کے رکھ دیا تھا، لیکن یہ پچھتاوے اسے کسی پھن پھیلائے سانپ کی طرح ڈس رہے تھے۔ آج وقت نے سارے داؤ الٹے کر دیے تھے۔ فلیٹ کا دروازہ کھول کر وہ شکستہ قدم لیے اندر داخل ہوا تھا۔ وہ ہر وقت نفیس سا رہنے والا شخص آج بکھرے حلیے میں آیا تھا۔ 10 دن سے سگریٹ پر جی رہا تھا۔ کھلا ہوا گریبان، بکھرے بال، لال آنکھیں، ہارتی ہوئی چال، کھانے پینے سے اسے کسی شے کا ہوش نہیں تھا۔ اگر وہ آج اسے اس حلیے میں دیکھ لیتی تو دنیا جہاں کی خوشیاں ستمبر کے قدموں میں بچھا دیتی۔ وہ ایسے قدم اٹھاتا ہو، اندر داخل ہو جیسے آخری بازی ہار کے آیا ہو۔ خلاف معمول گھر خالی تھا۔ وہ لاؤنج کے صوفے پر کوٹ اور لیپ ٹاپ رکھتا ادھر ہی بیٹھا تھا۔ بھٹک بھٹک کر اس کا دھیان کبھی کچن کی طرف جاتا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی پانی دینے آئے گی۔ آج اس کا آنچل نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر سے سگریٹ نکال کر پھونکنے لگا تھا، لیکن اسے چین نہیں مل رہا تھا۔ نسیم بار آلودہ ہے کیا؟ اس مقام میں اٹھتی ہے کیا؟ یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا؟ یہی ایک شخص جہاں میں تھا کیا؟ وہ جو خود کو دلیلیں دے کر خاموش کرواتا تھا کہ اسے سے محبت نہیں ہے، لیکن جب وقت کا تھپڑ پڑا تھا، ہر دلیل، ہر جواز بے معنی ہو کے رہ گیا تھا۔ وہ ان یادوں سے پیچھے چھڑاتے کچن میں گھسا تھا۔ ٹینشن سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ وہ کافی بنانے کے لیے کچن میں آیا تھا، کیونکہ چائے بنانے والی جو روٹ کے چلی گئی تھی۔ چائے کے لیے سامان مشکل سے نکال کر کیبنٹ پر رکھا اور بنانے لگا تھا۔ کچن صاف ستھرا تھا۔ وہ اس سے ڈر کے کچن صاف رکھتی تھی کہ کہیں وہ اس کی تذلیل نہ کرے۔ وہ چائے بناتا بناتا اس کی سوچوں میں ایسا کھویا، یہ بھی نہ پتا چلا کہ چائے ابل ابل کر باہر آ رہی تھی۔ گیس آف کی اور ارد گرد نظر ڈالی تو کوئی شے سامنے نظر نہ آئی تھی جس سے وہ پتیلی کو اٹھاتا۔ اس نے ہاتھ سے ہی کرنا چاہا، لیکن گرم پتیلی سے ہاتھ ٹچ ہوا تو اس نے جلدی سے پیچھے کھینچ لیا ہاتھ۔ ایک سیکنڈ میں اس کے ہاتھ اور انگلیوں کے ایسی جلن پہنچا کے وہ انگلی پہ ہاتھ رکھ کے پانی تک آیا اور سنک کے نیچے ہاتھ رکھا تھا۔ انگلی کی تکلیف نے شدت پکڑی تو ایک دم آنکھوں کے سامنے معصوم سا چہرہ آیا تھا۔ بکھرے بال، روتی آنکھیں، وہ چہرہ سامنے گھومنے لگا تھا۔ وہ ایک رات عذاب کی طرح اس کے سامنے آئی تھی۔ وہ رات اس کے اوپر کسی نوکدار تلوار کی طرح لٹک رہی تھی۔ جس رات اس کی گردن اور کندھوں سے سگریٹ سے جلایا تھا، آج اس کے درد کو محسوس کیا۔ کیا وہ ساری رات تڑپتی رہی ہوگی؟ کیا وہ ساری رات تکلیف میں رہ گئی؟ کیا اسے بھی ایسی جلن ہوگی؟ وہ کتنی روئی ہوگی، کتنی چیخی اور تڑپی ہوگی۔ اس نے اس درد میں کس کس کو تلاش کیا ہوگا؟ آج اس کے درد پہ گلے میں پھانس اٹکی تھی۔ تکلیف کہنے کو محض چھوٹا سا لفظ ہے، یہ کہنے کو صرف لفظ ہی، پر جب یہ کسی کو ہوتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ یہ ایسی شے ہے جب کسی کو ہو تو ہم سمجھ نہیں سکتے، ہم سوچتے رہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، لیکن جب خود کو ہو تو ہم سمجھا نہیں سکتے کہ یہ کتنی ہے۔ اس لیے کسی کی تکلیف پہ مسکرایا نہ کرو، ورنہ وقت تم پر کہہ لگائے گا۔ یہ تکلیف آج اسے خود کو ہوئی اور اس کے درد کا اندازہ سمجھ آیا تھا، لیکن یہ تکلیف بھی بلا کا ضبط دیتی ہے۔ آج ایسا ہی روشنال کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ کچھ دیر ایسے ہی تہی دامہ بیٹھا رہا، پھر سنک میں برتن رکھ کے روم میں چلا آیا تھا۔ روم کھولتے ہی دل میں سناٹا اترتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ اس کے روم میں چلا آیا۔ وہ دھیمی اور شکستہ چال چلتا اس کے روم میں داخل ہوا تھا اور اس کے بیڈ پر بیٹھ گیا تھا، جہاں اس کے گرین کلر کا دوپٹہ پڑا ہوا تھا۔ پین کھلا ہوا کاپی کے اوپر پڑا ہوا تھا، ان کے اوپر گرد جمی ہوئی تھی۔ وہ کس چیز سے پیچھے چھڑاتا، اس کی یادیں ہر طرف بکھری ہوئی تھی۔ اس کا روتا ہوا چہرہ، اس کی معصوم سسکیاں اس کے ذہن میں آ رہی تھی۔ وہ کئی سال پہلے اس فلیٹ میں اکیلا رہتا تھا، لیکن آج یہی فلیٹ اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ وہ اس کی تصور سے نکل ہی نہیں پا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں اس کی آواز تحقیل ہونے لگی تھی۔ تھک ہار کے وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے آنسو کسی کالے سائے کی طرح اس سے چمٹے ہوئے تھے۔ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، یا الہی چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ آغا جان، یہ لیں آپ کی چائے۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹے تھے جب منال نے انہیں چائے دی تھی۔ تہمینہ اور سمینہ گروسری کا سامان لینے گئی تھی۔ وہ خالہ کی غیر موجودگی میں نیچے آئی تھی۔ کیا ہوا آغا جان، آپ پریشان کیوں؟ وہ ان کے پاس بیٹھتی ہوئی ان کے ہاتھوں کو تھام گئی تھی۔
بس اپنے ستم یاد آ رہے، وہ اپنی آنسو زدہ آنکھیں کھولتے ہوئے بولے تھے، ککا کیا ہوا آغا جان، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ ان کے رونے پہ بکھلا اٹھی تھی۔ کچھ نہیں، بس دل بھر آیا تھا، اپنی زیادتیاں یاد آ رہی تھی جو اس معصوم بچی پر کی تھی۔ جیسے جیسے وقت نزدیک آ رہا ہے، پچھتاوے بڑھتے جا رہے ہیں، دل کو سکون نہیں ہے، اس معصوم بچی کی بے بسی یاد آتی ہے۔ وہ کتنا کم ظرف تھا، اس کے سر پر ہاتھ تک نہیں رکھ سکا۔ زندگی کے ماہ و سال گزر کے اس بچی سے عداوت نہیں مٹا سکا، حالانکہ اس کے یہاں رہنے کا بھی بہت بڑا معاوضہ لے لیا تھا روشنال سے۔ وہ بھی اس وجہ سے مجھ سے دور ہو گیا تھا۔ میں آج سوچتا ہوں تو میرا ضمیر مجھے ملامتیں کرتا ہے۔ اس کی بے بس آنکھوں کو میں نے منحوسیت کا نام دیا تھا۔ وہ مجھ سے پیار لینے کی کوشش میں لپکتی رہتی، لیکن میں اسے دھتکار دیتا۔ وہ جب مجھے تمہیں اور حسنال سے پیار کرتا دیکھتی تو اس کی آنکھوں میں ایک حسرت نظر آتی ہے۔ وہ دور کھڑی جب تم لوگوں کو پیار کرتا دیکھتی تو اس کی آنکھوں میں درد ہوتا تھا۔ میں اس کی نظروں میں چھپے اس کی باپ کی صورت نہیں دیکھ پایا۔ میں اس کو گھر میں دیکھ نہیں سکتا تھا، اور جب جب میرے سامنے آتی میں اسے ڈانٹ دیتا، دھتکار دیتا، کیونکہ مجھے اس کی صورت میں کھڑا اپنا بیٹا یاد آتا تھا۔ میں خود سے ڈرتا تھا کہ کہیں اس کو پوتی سمجھ کر گلے نہ لگا لوں، لیکن آج یہ خواہش سر پکڑ رہی ہے۔ میں کتنا کم ظرف تھا نا، دادا بن کر نہ صحیح انسان بن کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ لیتا۔ وہ نحیف سا اٹھتے اٹھتے بیٹھے تھے۔ دادا ایک بات کہوں، آپ مانیں گے؟ وہ ان کے آنسو صاف کرتی بولی تھی۔ اس کے چہرے کو کھوجتے اس بات میں سر ہلاتے بولے، ہم لوگ کل چلیں گے نا ادھر اشنال سے معافی مانگنے، ساتھ میں اس کے لیے گفٹ لے جائیں گے نا؟ وہ نہیں کرے گی معاف، وہ مجھ سے میری نفرت کا حساب مانگے گی۔ آقا جان دھکے سے لہجے میں بولے، آقا جان مجھے یقین ہے وہ کر دے گی معاف، وہ بہت اچھی ہے، میں نے بھی اسے معافی مانگنی ہے۔ کہتے ہیں جب تک درد سہنے والا معاف نہ کرے تب تک اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ ویسے آقا جان، غرض ایسی شے ہے جو انسان کو کسی کے قدم چاٹنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ آپ کو بھی غرض تھی، مما کو غرض تھی، مجھے غرض تھی، روشنال کی اپنی غرض تھی۔ اگر آج رشتوں میں غرض نہ ہوتی تو رشتے کھوکھلے نہ ہوتے، تنہا نہ ہوتے۔ اس غرض کی وجہ سے آپ نے اپنے بیٹے بہو کو کھویا تھا۔ آپ نے محبتوں کا قرض لیا پاپا سے کہ وہ چھوٹی امی کو طلاق دیں گے تو ہی اس گھر میں قدم رکھیں گے۔ ماما نے آپ سے تایا ہونے کا حساب مانگا تھا، کیا آپ ان سے محبت میں کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے اشنال کے ساتھ غلط کیا، اس کی معصومیت سے فائدے اٹھائے، کام کرواتی، کام ہوتا تو اسے بلاتی، نہ ہوتا تو پوچھتی ہی نہیں کہ وہ کون ہے۔ روشنال نے اسے غلط سمجھا، اس رشتے کی، اس غرض کی چکی میں صرف اور صرف اشنال پسی ہے۔ وہ دوسروں کے سامنے اتنی اچھی بن گئی کہ اس کی خود کی ذات کہیں تحلیل ہو کر رہ گئی تھی۔ اگر سب ایک دوسرے کے غلط سلوک پر دوسروں کو ان کے لہجوں کا احساس دلاتے تو سب پچھتا نہ رہے ہوتے۔ اس میں اس نسل کا قصور نہیں ہوتا، ہمیں جیسی ٹریننگ دی جاتی ہے ہم ویسے ہی بنتے ہیں۔ ہمیں رشتوں میں ڈر اور عداوت سکھائی جاتی ہے، پیار کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ صحیح کہہ رہی ہو، اس کے ایک الفاظ میں کھوئے ہوئے بولی۔ پھر وہ ان کو اور میڈیسن دے کر تب تک ان کے پاس سے نہیں اٹھی جب تک وہ سو نہیں گئے تھے۔ ڈور بیل سنتی وہ خود باہر نکل گئی تھی۔ تو میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تو ملتے ہیں کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔